السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بزم سعید کے روح رواں قابل صد احترام صدر محفل، میں آج کے اس سالانہ تقابلی بزم خطابت میں جس موضوع کے تحت لب گشائی کرنا چاہتی ہوں وہ ہے حیا کے بغیر ایمان ممکن نہیں۔ اسلام کا عملاً دار و مدار حیا پر ہے۔ اسی طرح انسان کی خلقت و فطرت میں بھی حیا کا تصور ودیعت کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ مسلم کو اپنے حسن ادب، حسن سلوک، عمدہ سیرت، عمدہ اخلاق اور بہترین ایمان کی بدولت دیگر مخلوقات پر برتری حاصل ہے۔ اس کے برعکس جب انسان سے حیا اٹھ جائے تو وہ جانوروں، درندوں اور خونخوار حیوانات کی صورت میں دکھائی دیتا ہے، بلکہ ان سے بھی بدتر نظر آتا ہے۔ گویا بندہ مسلم اور گناہوں کے ارتکاب کے درمیان حیا ایک بہترین اور مضبوط چٹان کی حیثیت رکھتی ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو پورا دین ہی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت خزاع بن الیاس بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے سامنے حیا کا ذکر کیا گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا حیا دین میں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بل هو الدین کلہ، بلکہ حیا تو پورا دین ہی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے رہتے ہیں، لہٰذا اگر ان میں سے ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی جس شخص کے اندر ایمان موجود ہو اس کے اندر حیا بھی ضرور ہوگی، اور اگر حیا نہ ہو تو ایمان بھی نہیں ہوگا۔ گویا حیا کا نہ ہونا ایمان کے نہ ہونے یا ایمان کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ پھر جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حیا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کی فطرت میں رکھ دی گئی تھی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھیں۔ جب مرد ہمارے سامنے آتے تو ہم میں سے ہر خاتون اپنی اپنی چادر کو اپنے سر سے اپنے چہرے پر لٹکا لیا کرتی تھی، اور جب بکھر جاتے تو اپنی اپنی چادر کو ہٹا لیتی تھی۔ میری بہنوں، یہ معزز خواتین اسلام اس قدر باحیا تھی کہ حالت احرام میں مقدس مقامات پر بھی چہرے کا بے پردہ گھومنا ناقابل برداشت تھا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کل تو عام دنوں میں عام مقامات پر خواتین چہرہ تو دور کی بات پوری اعضائے زینت کی نمائش کرتی پھرتی ہیں اور انہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی، اور مردوں کے سامنے اپنی نمائش کرنا آج کل کی خواتین کے لیے انتہائی معمولی بات ہے۔ معزز سامعین و سامعات، حیادار خواتین اپنی گھروں میں ہی ٹکی رہتی ہیں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دیا، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ہی ٹکی رہو۔ لیکن افسوس، صد افسوس، جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر جاتی ہیں اور اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں، نہ جسم پر برقع پہنتی ہے، نہ سر پر دوپٹہ لیتی ہیں، بلکہ گھٹنوں تک تو ٹانگیں بھی نظر آتی ہیں، چہرہ بھی کھلا ہوا ہوتا ہے اور انہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی۔ بقول شاعر، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، عورت نے اپنے آپ کو اتنا گرا دیا، پردہ تو کیا سروں سے دوپٹہ ہٹا دیا۔ معزز سامعین و سامعات، آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی عام ہو چکی ہے۔ عورتوں کے اندر میں پردہ باقی نہیں رہا، مردوں کے اندر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کی عادت نہیں رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لیکن آج کا بے شرم مرد وہ دیکھتا ہی رہتا ہے کہ کب کوئی پری گزرے اور میں اسے اچھی طرح سے دیکھ لوں، اور عورتوں کے اندر بھی وہ چیز باقی نہیں رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ کہ اے نبی، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام خواتین کو بے حیائی سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں میں حیا پیدا کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔